سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مال عطا کیا ہے وہ مال اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کے مالک حقیقی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مال میں سے صرف 2.5% بطور زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ اور صدقہ نکالنے سے مال میں کمی ہوتی ہے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ اور صدقے سے اللہ تعالیٰ مال میں اضافہ فرماتے ہیں، کمی نہیں ہوتی۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ اور صدقہ نکالنے والے شخص کی تجارت میں فائدہ پہنچاتے ہیں یا اس پر آنے والی کسی مصیبت کو دور کرتے ہیں جس مصیبت کی وجہ سے ممکن تھا کہ اس کا سارا مال خرچ ہو جائے۔ دوسری بات اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بہت سارے عبادتیں وہ ہیں جن کا اجر اللہ تعالیٰ آخرت میں دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ اور صدقہ ان عبادتوں میں سے ہیں جن کا اجر و ثواب آخرت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها، کہ صدقے کے معاملے میں جلدی کیا کرو، جلدی نکالا کرو، اس لیے کہ بلائیں صدقے سے آگے نہیں بڑھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ یہ تھے اس کے دنیاوی فائدے۔ چلیے ہم جانتے ہیں کہ صدقہ اور زکوٰۃ کے اخروی آخرت کے اعتبار سے کیا فائدے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ بندہ جب اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر 700 گنا بڑھا دیتے ہیں، اور بندہ اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو اس اخلاص کی برکت کی وجہ سے اس اجر میں اضافہ ہوتے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورہ بقرہ آیت نمبر 261 میں ارشاد فرمائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بندہ زکوٰۃ اور صدقے کے طور پر مال خرچ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنے والا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بندہ تجارت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تجارت میں فائدہ ہی فائدہ پہنچاتے ہیں، نقصان کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 29۔ اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ صدقہ کل قیامت میں ہمارے لیے حجت بنے گا۔ مسلم شریف کی دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ اور صدقے کے طور پر اگر بندہ کھجور بھی خرچ کرے ایک چھوٹا سا معمولی سا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر کل قیامت میں پہاڑ کی طرح بنا دیں گے، یعنی اتنا زیادہ اجر اسے عطا کریں گے۔ بخاری اور مسلم شریف ہی کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ زکوٰۃ اور صدقہ دیتا ہے تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ باب الصدقہ سے، یعنی صدقے کے دروازے سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، گویا وہ اس کے لیے اعزاز ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ایک روایت جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کل قیامت میں بہت سارے لوگ ہوں گے، 7 قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جو اللہ کے راستے میں خاموشی سے ایسے خرچ کرتا ہوگا کہ ایک ہاتھ سے خرچ کرے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ تو یہ رمضان کا موقع ہے، نیکیوں کو کمانے کا اس سے اچھا سیزن نہیں ہو سکتا، اس لیے اگر ہم نے زکوٰۃ نکال بھی دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں۔